محترم سامعین کرام، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام قبول کرنا مسلمانوں کے لیے بہت بڑی خوشی کی بات تھی، اور کافروں کے لیے یہ خبر بہت بڑی غم زدہ تھی۔ تو کافروں نے آپس میں پلاننگ کی کہ آج امیر حمزہ بن عبد المطلب چلا گیا ہے، کل کوئی اور جائے گا، اس طرح اسلام کی طاقت پاور جو بڑھتی جائے گی، کیوں نہ ہو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اسلام کا چراغ بجھایا جائے۔ تو اس وقت عمر بن خطاب نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اسلام کا چراغ ہی بجھا دوں گا۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے ہیں میں بانی اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دوں گا۔ تو کفار نے کہا اے عمر، اگر تو یہ کام کر لیتا ہے تو پھر جو تو مانگے گا تجھے وہ انعام دیا جائے گا۔ عمر بن خطاب گھر سے نکلے، ہاتھ میں تلوار ہے، گھر سے نکلے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار تھے۔ محترم سامعین کرام، گھر سے نکلے بڑے غیظ و غضب میں۔ قبیلہ بنو زہرہ کا ایک شخص ملا، اس نے کہا اے عمر، اتنے غیظ و غضب میں کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں مسلمانوں کے نبی کو شہید کرنے جا رہا ہوں، معاذ اللہ۔ قبیلہ بنو زہرہ کے شخص نے کہا اے عمر، اسلام تو تیرے گھر میں پہنچ چکا ہے، تو کیا اسلام کا چراغ بجھائے گا؟ جا پہلے گھر کی خبر لے۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا تیری بہن فاطمہ بنت خطاب اور تیرا بہنوئی وہ مسلمان ہو چکے ہیں، جا، اسلام تو تیرے گھر میں پہنچ چکا ہے اور تو نکلا اسلام کو بجھانے کے۔ تو محترم سامعین کرام، حضرت عمر بن خطاب نے زور سے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ جیسے ہی غیظ و غضب میں عمر آیا، بہن اور بہنوئی جیسے ہی سنتے ہیں کہ عمر آیا ہے، حضور کے صحابی جو قرآن پڑھا رہے تھے وہ چھپ جاتے ہیں، اور جیسے ہی عمر اندر آیا اپنی بہن کو مارنا شروع کر دیا۔ بہنوئی آگے بڑھا، بہنوئی کو بھی زخمی کر دیا، بہن کو بھی مار مار کے لہولہان کر دیا۔ تو بہن نے کہا اے عمر، تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، تو جتنا مرضی مجھ پہ ظلم ڈھالے، تو مجھے مار تو سکتا ہے لیکن میرے اندر جو اسلام ہے، میرے اندر جو نور ایمان ہے، اس کو نہیں مٹا سکتا، اسلام کو کبھی تو نہیں بجھا سکتا۔ تم سامعین کرام، حضرت عمر بن خطاب نے دیکھا کہ یہ کسی صورت میں ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس وقت عمر بن خطاب نے کیا کہا وہ قرآن لاؤ جو پڑھ رہے تھے، میں بھی تو سنوں وہ کیسی کتاب ہے۔ تو بہن نے کہا یہ قرآن ہے، کوئی عام کتاب نہیں ہے، ایسا کرو پہلے غسل تو کر لو۔ اے عمر پہلے غسل کرو۔ عمر بن خطاب نے غسل کیا تو اس وقت قرآن کے قاری نے پڑھا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے 14ویں کے چاند محبوب، ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ قرآن کی تلاوت ہوتی جا رہی ہے، عمر بن خطاب روتے ہی جا رہے ہیں، عمر بن خطاب کے دل کی سیاہی اترتی جا رہی ہے۔ اب جب قرآن کی تلاوت سنی، اب عمر بن خطاب کہتا مجھے لے چلو حضور کے پاس، میں بھی حضور کا غلام بننا چاہتا ہوں۔ بڑی خوشی کی بات تھی، عمر بن خطاب آئے اسی طرح آئے جیسے پہلے ہاتھ میں تلوار تھی، اسی طرح ہاتھ میں تلوار ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں جلوہ افروز ہیں۔ صحابہ نے دیکھا عمر آ رہا ہے، ہاتھ میں تلوار ہے۔ حضرت امیر حمزہ نے کہا آنے دو عمر کو، دیکھتے ہیں کیسے آیا ہے، اگر اچھے ارادے سے آیا ہے تو استقبال کریں گے، اعزاز دیں گے، اگر برے ارادے سے آیا، کوئی غلط ارادے سے آیا تو عمر کی تلوار سے ہی اس کا کام تمام کریں گے۔ عمر جیسے ہی آتا ہے سیدھا میرے محبوب علیہ السلام کے قدموں میں آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے عمر، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تو اسلام کو قبول کرے؟ عمر بن خطاب پڑھنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ حضرت عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھا، حضور کا غلام بن گیا۔ اب عمر بن خطاب جیسے ہی مسلمان ہوتا ہے، اسلام کو ایسی تقویت ملتی ہے، جیسے ہی عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھا، صحابہ نے ایسے ہی نعرہ تکبیر بلند کیا، پورے حرم پاک میں اللہ اکبر کا نعرہ گونج رہا تھا۔